رومن سلطنت کی سیاست ایک مسلسل اور بے رحم ڈرامہ کی طرح تھی جو دھوکے اور سازشوں سے بھرپور تھی، لیکن سنگ دل سیاست، مشکوک اموات اور اعلیٰ درجے کی سازشوں کی اس دنیا میں بھی مہارانی والیریا میسیلینا کی بدنام زمانہ شہرت نمایاں ہے۔ انہیں نہ صرف اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے ان کی سازشوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے، بلکہ ان سب سے بڑھ کر ان کی جنسی بھوک کے لیے بھی رائے قائم کی جاتی ہے۔ رومن مصنفین کے مطابق میسیلینا نے انتہائی پیشہ ور طوائفوں کے ساتھ مقابلہ کر کے یہ دکھایا کہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ مردوں کے ساتھ کون رہ سکتی ہے۔ مہارانی نے رات دن مسلسل صحبت کے بعد 25ویں مرتبہ ایسا کر کے انہیں سب کو شکست دے دی۔ اس طرح کی کہانیوں نے میسیلینا کی ایک تصویر پیش کی جس سے یہ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ عورت واقعی کیسی تھی۔ آنر کارگل مارٹن کی کتاب میسیلینا اے اسٹوری آف امپائر، سلنڈر اینڈ ایڈلٹری میں ایسا ہی کچھ کہا گیا ہے۔ میسیلینا کلاڈیئس کی تیسری بیوی تھی۔ یہ وہ شہنشاہ تھے جنہوں نے شمالی افریقہ میں رومن حکومت کو پھیلایا اور برطانیہ کو ایک صوبہ بنایا۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ میسیلینا کب پیدا ہوئیں، لیکن یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی عمر 15 سے 18 سال کے درمیان تھی، جبکہ شہنشاہ کی عمر 50 کے قریب تھی۔ اس حقیقت کے باوجود کہ میسیلینا کا تعلق اس وقت کے سب سے معزز اور امیر خاندانوں میں سے ایک سے تھا، اس بات کا دور تک امکان نہیں تھا کہ وہ ملکہ بن جائیں گی۔ کلاڈیئس بیمار، لنگڑے، ہکلانے والے، ناخوشگوار، عجیب و غریب اور روکھے انسان تھے۔ ایک طویل عرصے تک انہوں نے خود کو تاریخ کی کتابیں لکھنے کے لیے وقف کر دیا اور اقتدار سے باہر رہے، یہاں تک کہ ان کے بھتیجے شہنشاہ کیلیگولا نے انہیں کونسل اور سینیٹر مقرر کیا۔ 24 جنوری 41 کو کیلیگولا کے قتل کے بعد غیر متوقع طور پر اقتدار ہاتھ میں آیا تو ایک سپاہی نے کلاڈیئس کو محل میں کانپتے ہوئے پایا۔ اگلے دن انہیں پریٹورین گارڈ یعنی شاہی خاندان کے دستے نے شہنشاہ بنا دیا۔ اس دور میں روم ابھی تک حکومت کے اس نئے نظام کا عادی ہو رہا تھا اور کلاڈیئس جیولیو کلاڈین سلطنت کے صرف چوتھے اور رومن سلطنت کے پہلے بادشاہ تھے جو 27 قبل مسیح سے وجود میں آئی تھی۔ اس سے پہلے تاریخی لحاظ سے روم ایک جمہوریہ رہا جس پر اشرافیہ کی سینٹ اور منتخب مجسٹریٹس کی حکومت تھی، اور استحکام کی پیشکش کرتے ہوئے اقتدار میں آئے۔ ملک کی سیاست اسمبلیوں اور عوامی فورم سے شاہی عدالت کی رازداری میں چلی گئی۔ اس کے بعد سے جو چیز واقعی اہم تھی وہ سینٹ میں کسی کی حیثیت نہیں بلکہ بادشاہ سے قربت تھی۔ شہنشاہ کے برابر میں تخت پر بیٹھی ملکہ یا مہارانی سے قریب کون اور ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر میسیلینا نے کیلیگولا کے دربار میں اپنے تجربے سے کچھ سیکھا تھا تو وہ یہ تھا کہ جہاں شہنشاہ سے قربت کسی بھی رومن کو طاقت اور موقع فراہم کر سکتی ہے، وہیں اس کی وجہ سے اس کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کارگل مارٹن نے بہت کچھ بتایا۔ کلاڈیئس اور میسیلینا کو معلوم تھا کہ اگر آپ شہنشاہ نہ رہے تو آپ کی موت یقینی ہے، اس لیے وہ اقتدار سے چمٹے رہے، کیونکہ اگر وہ لڑکھڑا گئے تو شاید مارے جائیں گے۔ کلاڈیئس اور میسیلینا اپنی پوزیشن کے فوری خطرات سے بہت باخبر تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے پیش روؤں کو شاہی محل میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ کارگل مارٹن کہتا ہے کہ کیلیگولا کو اس وحشیانہ انداز میں مارا گیا کہ یہ افواہیں تھیں کہ لوگوں نے اس کے گوشت کے ٹکڑے کھائے تھے، اور اس کے ساتھ انہوں نے اس کی بیوی اور جوان بیٹی کو بھی مار ڈالا تھا، کیونکہ انہیں مستقبل میں ممکنہ خطرات کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ جب یہ سب کچھ ہوا اس وقت میسیلینا اپنے بیٹے اور وارث برٹانکس سے 8 ماہ کی حاملہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میسیلینا پہلے دن سے ہی جانتی تھی کہ اقتدار میں اسے کنٹرول رکھنے کے لیے ہر ممکن کام کرنا ہے، اور اپنے پورے دور حکومت میں انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تقریباً ایک دہائی میں وہ شاید بحیرہ روم کی سب سے طاقتور خاتون تھیں۔ وہ طاقتور امپیریل کورٹ پر پورا کنٹرول رکھتی تھیں، ہمیشہ اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے تقریباً کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ میسیلینا کے شوہر سیاسی سازشوں
میں ملوث ہو گئے، اپنے سیاسی دشمنوں پر جلا وطنی یا پھانسی کے الزامات عائد کرتے رہے، اور میسالینا نے 48 عیسوی کے آخر تک اس بارودی سرنگ پر بڑی کامیابی کے ساتھ ان کی رہنمائی کی، اور پھر انہیں بھی انتہائی پر اسرار اور ڈرامائی حالات میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ میسالینا کی موت کے بعد وہ ڈیمناٹیو میموریا مذمت یا لعنت کی علامت بن گئی تھی، لہٰذا ہر وہ چیز جو ان کی یاد دلاتی تھی مٹا دی گئی اور ان کے مجسموں کو توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد کئی دہائیوں میں سرکاری تاریخ میں میسالینا کی ساکھ اور ان کے نام کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا اور انہیں جنسی شوقین کے طور پر سامنے رکھا گیا۔ میسالینا کو سیاہ بالوں، سڈول جسم والی ایک خوبصورت خاتون بتایا گیا جو ایک مسکراہٹ کے ساتھ کسی بھی آدمی کو دیوانہ بنا دے۔ وہ ڈیسیمو جونیو جووینل جیسے شاعر کی تحریروں کی مرکزی کردار تھی، جنہوں نے اپنی طنزیہ تحریر میں انہیں شاہی طوائف کہا۔ وہ بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میسالینا کا شوہر سو جاتا، وہ اپنی شناخت چھپانے کے لیے ایک سنہرے بالوں والی وگ کے ساتھ محل سے نکل کر ایک کوٹھے پر چلی جاتی، کیونکہ انہوں نے اصل بستر پر سستے بستر کو ترجیح دیتی تھی۔ وہاں وہ گاہکوں کے ساتھ اڑیاں سوتی، جہاں تک کہ دلال انہیں زبردستی وہاں سے نکالتے، پھر بھی وہ سیر نہیں ہوتی تھی۔ صدیوں تک میسالینا کی مبینہ بدکاری اور جنسی بے راہ روی ناولوں، اوپیرا اور فلموں کو متاثر کرتی رہی۔ کارگل مارٹن کا کہنا ہے کہ ان کی موت کے بعد وہ بے قابو جنسیت کی علامت بن گئی اور ان کے سیاسی اعمال کے بارے میں تقریباً تمام کہانیاں دب سی گئیں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم غور سے دیکھیں اور واقعی ان کے سیاسی فیصلوں پر نظر ڈالیں تو لگتا ہے کہ یہ بہت واضح ہے کہ اکثریت فیصلوں کا مقدمہ ان کے یا ان کے شوہر کے اقتدار کو کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچانا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کی قسمت اور ان کے بچوں کا مستقبل مکمل طور پر کلاڈیس کی مسلسل بالادستی سے جڑے ہوئے تھے۔ میسالینا وہ واحد خاتون نہیں ہے جن کی یادوں کو قدیم روم کے مورخین نے مسح کیا، لیکن مارٹن کہتے ہیں کہ ان جیسی پیچیدہ شہرت کسی اور کی نہیں ہے اور یہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ جنسی لحاظ سے وہ قدیمی بری عورت بن گئی، لیکن یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ روم میں طاقتور خواتین کو بدنام کرنے کا یہ واحد طریقہ نہیں ہے۔ انتخاب کرنے کے لیے اور بھی طریقے موجود ہیں۔ میسالینا ایک انتہائی پرجوش، حد سے تجاوز کرنے والی اور غیر معقول شخصیت کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ ان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ سب جھوٹ نہیں تھا، اگرچہ رومن مورخین قدیم کرداروں کو تخلیق کرنا پسند کرتے تھے اور میسالینا بے قابو جنسیت کا مظہر تھی، لیکن نہیں لگتا کہ ہم پوری طرح اس خیال سے دور ہو سکتے ہیں کہ وہ جنسی طور پر بے قابو انسان تھیں۔ کارگل مارٹن کا کہنا ہے کہ ان افواہوں کے علاوہ، جیسا کہ جووینل کی جانب سے بیان کیا گیا ہے، کچھ اور بھی تھیں جو زیادہ قابل فہم تھیں۔ یہ بہت ممکن ہے کہ میسالینا نے مینسٹر جیسے مردوں کے ساتھ غیر ازدواجی تعلقات رکھے ہوں۔ کہا جاتا تھا کہ بعد میں گائوس کے حوالے سے انہوں نے اپنے شوق کو نہیں چھپایا اور اپنے دوسرے عشقوں کے مقابلے میں گائوس کے ساتھ حد سے آگے بڑھنے لگی۔ اس طرح آخر میں ایک ناقابل یقین حد تک ڈرامائی واقعہ نظر آتا ہے جو میسالینا کی موت کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ جیسا کہ ذرائع میں اطلاع دی گئی، کلاڈیس بندرگاہی شہر اوستیا کے سفر پر گئے اور میسالینا اور گائیس سیلیس نے جو شدید محبت میں گرفتار تھے، شہنشاہ کے دور رہتے ہوئے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر بغاوت کر کے روم کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اس حیران کن واقعہ کو کئی رومن مورخین نے بیان کیا ہے۔ جیسا کہ توقع کی گئی تھی، جب کلاڈیس کو اس بارے میں بتایا گیا تو وہ جلدی سے روم واپس پہنچے۔ میسالینا کے سابق اتحادی اور شہنشاہ کے مشیر نارسیسیو نے صورتحال کی باغ ڈور سنبھالی۔ چند ہی گھنٹوں میں سیلیس اور 8 دیگر مشہور رومیوں کو جو مہارانی کے چاہنے والے تھے، بشمول مینسٹر، میسالینا کے سابق اتحادی اور شہنشاہ
کہ مشیر نارسیسیو نے صورتحال کی باغ ڈور سنبھالی۔ چند ہی گھنٹوں میں سلیس اور 8 دیگر مشہور رومیوں کو جو مہارانی کے چاہنے والے تھے بشمول مینسٹر گرفتار کر لیا گیا، ان پر مقدمہ چلایا گیا اور انہیں پھانسی دے دی گئی۔ جب میسالینا نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی تو نارسیسو نے اسے روک دیا، اور جب کلاڈیس نے اپنی بیوی کے مقدمے کی سماعت اگلے دن کرنے کا حکم دیا تو نارسیسو کو ڈر تھا کہ کہیں شہنشاہ دوبارہ اس کی محبت میں گرفتار ہو کر اسے معاف نہ کر دے۔ نارسیسو نے اسے قتل کرنے کے لیے ایک فوجی افسر کو بھیج دیا۔ میسالینا نے روم میں اپنے باغات میں پناہ لے رکھی تھی، کیونکہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اپنے جلادوں کے پہنچنے پر میسالینا نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے اس نے اپنے ایک ساتھی کی مدد مانگی، جس نے اس کے سینے میں تلوار گھونپ دی۔ کارکن مارٹن کے لیے یہ کہانی کئی وجوہات کی بنا پر انتہائی مشکوک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بات کا کوئی حقیقی ثبوت نہیں کہ میسالینا اور سلیس نے کلاڈیس کے خلاف بغاوت کی کوشش کی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے پریمی سے شادی کرنے کا قدم اٹھا رہے ہیں جبکہ آپ کا شوہر دنیا کا مشہور شہنشاہ ہے اور آپ اس سے اتنے زیادہ فاصلے پر نہیں ہیں، تو آپ کو آگے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ ایک منصوبہ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ میسالینا کو ایسا کچھ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ایسا کرنے سے نہ تو کسی طرح سے ان کی پوزیشن بہتر ہونا تھی، بلکہ یہ ان کے بچوں کو اور انہیں مزید خطرے میں ڈال دیتا۔ مزید کہنا ہے کہ میرے خیال میں سب سے زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ واقعی ایک بغاوت تھی، لیکن میسالینا کے خلاف جس کے منصوبہ بندی ان کے سابق اتحادیوں نے شاہی گھرانے میں کی تھی، جنہوں نے انہیں اپنے وجود کے لیے خطرے کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا تھا، اور یہ ساری چیز بنیادی طور پر نارسس نے ان سے چھٹکارا پانے کے لیے ڈیزائن کی تھی، جو اس نے بہت مؤثر طریقے سے کی۔ جب میسالینا کو روم میں ان کے باغ میں قتل کیا گیا اور کلاڈیس کو خبر دی گئی کہ وہ مر گئی ہے تو انہوں نے کوئی وضاحت یا تفصیل نہیں مانگی، بلکہ صرف شراب کا ایک اور گلاس مانگا۔ میسالینا کی طرح کی ایک کہانی کیتھرین کی بھی ہے، وہ کبھی پھر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔